دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی۔ دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل، رب کریم کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک ذکر کی اس محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے۔ رب کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور سچی بات یہ ہے کہ اس طرح کی محفل میں لوگ خود سے نہیں آتے، یہ بلائے جاتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں نا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، اور آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے۔ آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے۔ ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ٹاپک بھی بڑا نرالا جو مجھے دیا گیا ہے، جس پر مجھے کچھ باتیں کرنی ہیں، کہ اس پوری کائنات کے لیے رب کریم نے جو ہمیں رول ماڈل دیا ہے، وہ ذات دی ہے جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، اس ذات کے ذکر خیر کرنا ہے، اس عظیم ذات کے بارے میں ہمیں بات کرنی ہے، اور وہ کوئی اور نہیں، ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ہم سب کے دلوں کا چین، ہم سب جن کے امتی ہمارے وہ آقا، اللہ کے آخری نبی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ انشاءاللہ ان کا ذکر خیر کریں گے۔ درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے، اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو کوئی شخص مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے، رب کریم اس پر اپنی 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جو کوئی 100 بار درود پاک پڑھے، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اللہ اسے شہداء کے ساتھ اٹھائے گا۔ مجھے بتائیے 100 بار درود پاک پڑھنے میں وقت کتنا لگتا ہے؟ بہت شارٹ درود پاک بھی ہیں۔ میں ایک درود پاک پڑھتا ہوں، مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک اور مختصر درود پاک ہے، صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کتنی دیر لگی؟ 2 سیکنڈز، میکسیمم 3 سیکنڈز۔ اگر 3 سیکنڈ بھی مان لیں تو 100 درود پاک میں کتنے سیکنڈ لگ گئے؟ 300 سیکنڈ۔ 300 سیکنڈ کا مطلب کیا ہوا؟ 5 منٹس۔ You required only 5 minutes to recite 100 times درود پاک۔ صرف 5 منٹ چاہیے۔ اور اب فضیلت کیا ہے کہ روزانہ 100 بار درود پاک پڑھنے والے کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جائے گا کہ یہ بندہ نفاق سے بری ہے، دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن رب کریم اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ مبارک ہو انہیں جو روز درود پڑھتے ہیں، کثرت سے پڑھتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی
کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ ایک بار پھر درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بالا تبار کے بارے میں بات کرنی ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب شان بیان کرنے کا کسی بھی مبلغ کو کہا جائے، کسی واعظ کو کہا جائے، کسی عالم دین کو کہا جائے، تو وہ کبھی کبھی پزلڈ ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے کہ میں کیا بات کروں۔ اللہ نے ایسا کامل و اکمل بنایا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں ایسا کمال ہے کہ سچی بات ہے کمال بھی کمال کے درجے کو جب پہنچتا ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی حاضری دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدی اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت، انہوں نے بھی قلم اٹھایا، کئی موقعوں پر نبی پاک کی شان بیان کرنے کی کوشش کی۔ کہیں لکھتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، آقا بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ کہیں لکھتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، کیونکہ بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ لکھتے لکھتے ایسا فیل ہوا کہ اعلیٰ حضرت بھی حیران ہو گئے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تو مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ تو سچی بات تو یہ ہے کہ جن کی شان بیان کرنی ہے، نہ ان کی شان بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ ہیں، نہ ہماری اوقات ہے، بس نیت یہ ہے کہ ان کا ذکر خیر کریں، کیونکہ ان کا ذکر اللہ کو بڑا پسند آتا ہے، اور جب ان کا ذکر کریں گے تو اس نیت سے کریں گے کہ ہم سب پر رحمتوں کی بارش ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں ایک خوبصورت یوں سمجھیے لائن دی ہے، ایک خوبصورت ڈائریکشن دی ہے۔ قرآن فرماتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 21، اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ یعنی اللہ کے رسول ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہے۔ یاد رکھیے ناظرین، دنیا کے ہر عظیم انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے جو اسے دوسروں سے عظیم اور الگ بناتی ہے، بڑا بناتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی میں غیر معمولی حلم یعنی نرمی اور بردباری ہوتی ہے، کوئی بہت بڑا سخی ہوتا ہے، کوئی بہت بڑا ٹیچر ہوتا ہے، تو کوئی بہت سارے لوگوں کے کام آنے والا ہوتا ہے۔ الغرض اخلاق کی کوئی نہ کوئی صفت ہوتی ہے جو اس کو لوگوں سے ممتاز اور ڈفرینشیٹ کر دیتی ہے۔ مگر اللہ اکبر، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہستی ہے جن میں تمام اچھائیاں اپنی ہائیسٹ ڈگری پر موجود تھیں۔ آپ نہایت شائستہ طبیعت اور پاکیزہ اور عظیم عادتوں کے مالک تھے۔ آپ سراپا شرم و حیا، زندہ دل، عمدہ سیرت اور پاکیزہ ظاہر و باطن رکھنے والے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک صاف تھا۔ آپ اعلیٰ فضائل و مناقب کے حامل، جود و سخا کا منبع، خیر اور بھلائی کا سر چشمہ اور احسان کے اس عظیم مرتبے پر فائز تھے جہاں جانے کے لیے لوگ ترستے اور روحیں خواہش کرتی ہیں۔ آپ کی اخلاق کی بلندیوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی سیرت قیامت تک باقی رہنے والی ہے، اور آپ کی ہر بات شریعت ہے۔ آپ کا کریکٹر اتنا مضبوط اور روشن ہے کہ دنیا بھر میں مختلف رنگوں، نسلوں اور قوموں سے تعلق رکھنے والے لوگ آپ کی محبت اور اطاعت پر متفق ہیں۔ بادشاہ ہو یا غلام، بوڑھے ہوں یا جوان، مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، فقیر ہو یا جناب مالدار، ہر ایک نے آپ سے محبت کی، اور آپ اپنی شفقت و محبت اور اعلیٰ اخلاق سے ان سب کے دلوں کے بادشاہ بن گئے۔ آپ نے ان کی روحوں کو اپنا اسیر بنا لیا، اپنے جود و کرم سے انہیں اپنا غلام بنا لیا، اپنے لطف و کرم سے لوگوں کو اپنا گرویدہ کر لیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے بیان میں نبی پاک کی سیرت تو بیان ہوگی، مگر سیرت کے میں وہ پہلو بیان کرنا چاہوں گا جو ہم سب کی زندگی
زندگی میں کوئی بدلاؤ لا سکیں. ہم یہاں سے جب اٹھ کر گھر جائیں تو چاہے وہ اسلامی بھائی ہوں, چاہے وہ اسلامی بہنیں ہوں, وہ کچھ ایسے سیرت کے پھول لے کر جائیں جو ہم سب اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے چلے جائیں. میرے آقا سب کے لیے مہربان, نبی پاک سب کے لیے شفیق, مگر اللہ اکبر جو ڈپرائیوڈ لوگ ہوتے تھے, جو محروم لوگ ہوتے تھے, جو دکھی ہوتے تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان پر زیادہ شفقت فرماتے, ان پر آپ زیادہ سبحان اللہ مہربان ہوتے. جنہیں سب چھوڑ دیتے تھے میرے آقا انہیں اپنا لیتے تھے. وہ نعت کا شعر ہے نا کہ تم اس کے طرفدار ہو, تم اس کے مددگار, تم اس کے طرفدار ہو, تم اس کے مددگار, جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے اور لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے. آقا یہ سیکھنا ہے ہم سب نے. ہم کس کو سینے لگاتے ہیں, ہم کس کو دوست بناتے ہیں, ہم کس پر اپنی شفقتوں کے پھول نچھاور کرتے ہیں جو ہمارے لیول کا ہو, ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہو سکے, ہمیں جناب اس کی وجہ سے کوئی شہرت, کوئی دولت, کوئی فائدہ ملے. مگر حضور کس پر شفقت فرما رہے ہیں, کس پر زیادہ مہربانی ہے؟ تم اس کے طرفدار ہو, تم اس کے مددگار, جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے اور لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے. آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. یتیموں کا حال اس زمانے میں بہت برا ہوتا تھا. لوگ یتیموں کے مال پر قبضہ کر لیتے, ان کے ساتھ ظلم کرتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا انداز تھا, آپ یتیموں سے بے پناہ محبت فرماتے. غزوہ احد میں حضرت اقربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو ان کے بیٹے بشیر بن اقربہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے قریب سے گزرے. دیکھا ایک یتیم بچہ ہے جس کے والد شہید ہو گئے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے پیارے کیوں روتے ہو, کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ میں تمہارا والد اور عائشہ تمہاری والدہ ہو جائے؟ لک ایٹ دا وے کہ والد چلا گیا نا, گھبراؤ نہیں, اب تم میرے بچے ہو. اور ایسا ہی ہوا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا, حضرت بشیر بن اقربہ خود فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے آقا سے میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں, اور یہ سن کر میرے اداس اور غم زدہ دل کو قرار آ گیا. ایک اور واقعہ, حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موطا میں شہید ہوئے. نبی پاک علیہ السلام جب ان کے گھر گئے, ان کے بچوں کو اپنے پاس بلایا, پیار کیا, سر پر ہاتھ پھیرا, تو نبی پاک کی خود آنکھوں سے حضرت جعفر کی جدائی میں, کیونکہ آپ کزن تھے, نبی پاک بہت پیار کرتے تھے, تو آنکھوں سے آنسو بہ نکلے, یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارکہ آنسوؤں سے تر ہو گئی. حضرت جعفر کے جو بیٹے عبداللہ تھے اس وقت بچے تھے, نبی پاک اس یتیم بچے کو اپنے گھر لے گئے, 3 دن اپنے ساتھ رکھا, کھلایا پلایا, اس کی ٹیک کیئر کی. پہلا پھول. میں نے کہا تھا کہ آج بیان میں ہم اوصاف مصطفیٰ تو سنیں گے مگر ساتھ اپنے لیے بھی کچھ لے کر جانا ہے. جو آج کے بیان کا پہلا پوائنٹ جو ہم نے لینا ہے کہ یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں, مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. زمانے میں جو محروم لوگ ہیں ان پر شفقت کریں. اور یتیم کے بارے میں تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ سب سے اچھا گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو. فرمایا سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو. اور یتیم کی کفالت کرنے والے کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے. یعنی اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیم کی اچھی کفالت کرنے والے کو اپنے ساتھ جنت میں لے جانے کی بشارت عطا فرمائی ہے. مگر آج کے دور میں بھی یہ خبریں ملتی ہیں کہ لوگ یتیم کا مال کھا جاتے ہیں, ورثہ نہیں دیتے. بھائی ہوتے ہیں مگر دیکھتے ہیں بھائی دوسرا چھوٹا ہے, ابھی اس کو معلوم ہی نہیں, بعض اوقات اس کا مال کھا جاتے ہیں. رشتہ دار انتقال ہو گیا والد کا, معلوم ہے کہ بچہ یتیم ہے مگر اس کے ورثے پر قبضہ کر لیتے ہیں. ایسا کبھی نہ کیجئے گا, یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے. بلکہ میں ایک مشورہ دوں گا جن کو بالخصوص اللہ نے نوازا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں 2 بچے ہیں, 3 ہیں, 4 ہیں, 5 ہیں, اللہ آپ کے بچوں کو اور سلامتی عطا فرمائے. ہونا یہ چاہیے کہ ہم یہ پلان کریں کہ اگر میرے 3 بچے ہیں تو کم از کم 1-2 یتیم بچے جو ہے نا اس کی کفالت بھی میری ذمہ داری ہو.
ہم نارملی کاروبار میں کیا کرتے ہیں کہ یار ذرا پراپرٹی کے بزنس کے ساتھ ساتھ کوئی اور بزنس بھی کر لو. کہتے ہیں نا ڈو ناٹ پٹ آل دا ایگز ان ون باسکٹ. سارے انڈے ایک باسکٹ میں مت رکھو بھائی, پراپرٹی ڈاؤن ہو جائے گی تو گھر کیسے چلے گا. لوگ 4 5 6 جگہ اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تاکہ ہر طرف سے پروفٹ آتا رہے. میں آج اجتماع میں ایک مشورہ دینا چاہوں گا. انشاءاللہ نمازی ہوں گے, آپ روزے رکھتے ہوں گے, آپ نے ماشاءاللہ عمرہ یا حج بھی کیا ہوگا, آپ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں. 4 5 6 جگہ سے نیکی آ رہی ہے نا, یہ والی نیکی بھی اپنے باسکٹ میں شامل کر لیں کہ میں کسی یتیم کی کفالت ضرور کروں گا, کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت میں ساتھ لے کر جائیں گے. تو تلاش کریں اپنے قریب رشتہ داروں میں, اپنے غریب ملازمین میں تلاش کریں. اگر کوئی یتیم بچہ ہے اس بچے کی کفالت لے لیں. یہ نبی پاک کا انداز بھی ہے, یہ سنت بھی ہے, اور آپ کی سیرت سے سیکھنے والا عمل بھی ہے. سبحان اللہ, میرے آقا کی شفقت کا انداز یہ تھا. میں نے کہا نا کہ آپ سب پر مہربان, مگر مہربانی میں ٹاپ پریورٹی کس کو ہوتی تھی؟ جو زیادہ دکھی ہے, جو زیادہ پریشان ہے, جس کو کوئی نہیں پوچھ رہا. آپ بھی کبھی ایسا کر کے دیکھو. اب ذرا غور کریں, صبح ہو گئی, اب صبح سے آج رات ہو گئی ہے نا, آج صبح سے رات تک ہم کس کس سے ملیں؟ آپ بھی چیک کریں, میں بھی چیک کرتا ہوں. اپنے گھر والوں سے ملے ہوں گے, اپنے دوستوں سے ملے ہوں گے, کچھ کاروباری لوگوں سے ملے ہوں گے. وہ سارے لوگ کیسے تھے یار؟ وہ سارے تو میرے قریب کے لوگ تھے, میرے لیول کے لوگ تھے, میرے جاننے والے تھے. اس پورے دن میں کسی ایسے سے ملاقات ہوئی جس سے کوئی نہیں ملتا؟ اس پورے دن میں کسی ایسے کو مسکرا کر دیکھا جس کے سامنے کوئی نہیں مسکراتا؟ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, یہ وہ نیکی ہے, یہ وہ وصف ہے جو آپ کو لوگوں کے لیے ہر دل عزیز بنا دے گا. تلاش کریں ایسے لوگوں کو. کچھ معذور ہوتے ہیں, کچھ غریب ہوتے ہیں, کچھ ڈپرائیوڈ ہوتے ہیں, جنہیں کوئی ہاتھ نہیں ملاتا. مسجد کے اندر بھی جاتے کوئی نہیں ملتا. آپ کسی ایسے بندے کو ایک بار سینے سے لگا کر دیکھ لیں, اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. مگر آپ کے لیے جب اس کے دل سے دعا نکلے گی نا, آپ کو نہیں معلوم آپ کے کتنے دکھ دور ہو جائیں گے. تو یہ جب بھی چلتے پھرتے آتے جاتے کوئی ایسے لوگ نظر آئے نا, رک جائیں, ملیں ان سے, مسکرائیں, پیار دیں, ہو سکے تو کچھ ہیلپ کر دیں. انشاءاللہ آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے. اب چلتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں. جتنی عظیم ذمہ داری آپ کے مبارک کاندھوں پر تھی, اتنی بڑی اور بھاری ذمہ داری کبھی کسی پر نہیں ڈالی گئی, نہ قیامت تک کسی پر ڈالی جائے گی. عام طور پر بڑی ذمہ داریاں انسان کو سخت مزاج بنا دیتی ہیں, لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ یہ تھا, آپ نہایت نرم مزاج, شفیق اور رحمت والے تھے. آپ کے مزاج میں سختی نہیں تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ مزاح بھی فرماتے تھے, لیکن آپ کے مزاح میں بھی سچ کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا. اللہ اکبر, کتنا سافٹ ماحول تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا, کہ نبی پاک سے جس کو جو بات کرنی ہوتی وہ بات کر لیتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سخت مزاج نہیں تھے. ہمارے یہاں کئی ایسے لوگ ہیں جن سے بات کرنے میں بیوی کو ڈر لگتا ہے, جن سے بات کرنے میں ملازم کو ڈر لگتا ہے. ایسا والد ہوتا ہے جس سے بچے بات کرنے میں ڈر رہے ہوتے ہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کونین کے والی ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, مگر بچوں سے لے کر بوڑھے تک, گاؤں والوں سے لے کر محلے والے تک, پیارے آقا سے جو سوال کرنا ہوتا, جو بات کرنی ہوتی, everybody have access to رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام. اب میں غور کروں کہ میں ایکسیسیبل ہوں, لوگ مجھ سے بات کر سکتے ہیں کہ نہیں, اور اگر ایسا ہے تو اپنے مزاج کو نرم کیجئے, اپنی چہرے پر مسکراہٹ لائیے. مزاح کا ماحول کیسا تھا دیکھیں, آج کل ہم لوگ بھی ہنسی مذاق کرتے ہیں, مگر ہماری ہنسی مذاق بعض اوقات دل آزاری پر مبنی ہوتی ہے, کبھی جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے. مذاق میں کسی کو ذلیل کیا جا رہا ہوتا ہے, یہ مذاق حرام ہے, یہ دل آزاری والا جائز نہیں. سنو میرے آقا نے کیسے مسکراہٹیں بکھیری, کیسا پیارا انوائرمنٹ تھا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, عرض کرتا ہے حضور مجھے سواری کا جانور دے دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں سواری کے لیے اونٹنی کا بچہ دوں گا. وہ کہتا ہے حضور اونٹنی کے بچے کو میں کیا کروں گا, اس میں کیسے سواری کروں گا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے, میں تمہیں جو بھی اونٹ دوں گا وہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا نا. لک ایٹ بیوٹیفل وے ٹو ٹاک. اب آپ ذرا امیجن کریں کہ اس وقت جتنے لوگ اس محفل میں موجود ہوں گے, سب کے چہروں پہ کیسی مسکراہٹ آ گئی ہوگی. ایک بڑھیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئی, کہتی حضور دعا کر دیں میں جنت میں جاؤں. ٹھیک ہے, بوڑھی خاتون تھی. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنت میں تو کوئی بڑھیا نہیں جائے گی. وہ بوڑھی جو ہے وہ روتی ہوئی واپس جانے لگی.
تو نبی پاک نے بلایا اور فرمایا کہ جنت میں جو بھی جائے گا نا، چاہے وہ بوڑھا ہو، جنت میں جب جائے گا تو سب جوان بن کر جائیں گے، جنت میں سب کی ایج 30 ایئرس کی ہو جائے گی، روایتوں میں معلوم ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ، آپ سوچیں کتنی مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا ہوگا۔ تو اگر کبھی کوئی ایسی بات کرنی بھی ہے جو ماحول کو سافٹ کر دے، تو اس میں دل آزاری نہیں، اس میں جھوٹ نہیں، بلکہ چہروں پر مسکراہٹ آ جائے، تو یہ نبی پاک کی خوبصورت محفل کا انداز ہوتا تھا۔ اب میں اور آپ غور کریں کہ کیا ہمارے آفس میں، ہمارے گھر میں جب ہم جاتے ہیں تو ٹینس والا ماحول ہوتا ہے، یا ہمارے جانے سے لوگ ریلیکس ہو جاتے ہیں؟ اللہ کرے کہ اس طرح ہم سمجھ جائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز یہ تھا کہ اپنی ضروریات پر خود کو چاہیے ہوتا تھا، مگر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، پریورٹی دیتے تھے۔ اسی کو ایثار کہا جاتا ہے۔ کبھی کسی سائل کو منع نہیں فرما، جو آتا نبی پاک اسے عطا فرماتے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ ایک عورت ایک چادر لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنی ہے، یہ آپ کے پہننے کے لیے لائی، اسپیشل آپ کے لیے بنائی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو چادر کی اس وقت ضرورت بھی تھی، آپ نے وہ چادر فوراً پہن لی۔ اچھا، اب نبی پاک نے وہ چادر تہبند کے طور پر باندھی تھی، تو اتنے میں ایک صحابی رسول آئے اور کہتے ہیں، حضور کیا پیاری چادر ہے، حضور مجھے عطا فرما دیں۔ نبی پاک تھوڑی دیر محفل میں تشریف فرما رہے، پھر اپنے واپس کمرے میں گئے، اور جب دوبارہ آئے تو وہ چادر تہہ کر کے اس صحابی رسول کو نبی پاک نے عطا فرما دی۔ تو باقی صحابہ نے کہا کہ آپ نے کیا کیا؟ حضور کو چادر اچھی بھی لگ رہی تھی، عورت نے بڑی محبت سے بنائی تھی، حضور کو تحفہ پیش کیا، آپ نے سوال کر لیا، آپ کو پتا تو حضور منع نہیں کرتے۔ تو کہا اللہ کی قسم، میں نے بھی اسی لیے مانگی تھی کہ چادر کفن کے طور پر اس چادر کو تبرک کے طور پہ لے جانا چاہتا ہوں۔ مگر ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ کہ شفقت فرمانے والے، پریورٹی دینے والے، دوسرے مسلمانوں کو ترجیح دینے والے۔ مگر آج حال یہ ہے کہ مسلمان کا مائنڈ سیٹ یہ بن گیا ہے، میرا کام سیدھا ہو جائے، باقی کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے۔ مسلمان یہ نہیں ہوتا۔ مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے، وہ دوسرے کے لیے پسند کرے۔ سمجھیں، آپ کی زندگی گزارنے کا سارا فارمولہ موجود ہے۔ میں اب آپ سب سے پوچھتا ہوں، آپ میں سے کون ہے جو چاہتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی کرے، میرے ساتھ کوئی ظلم کرے، مجھے ذلیل کرے، میری غلطی پر معاف نہ کرے، مجھے سودا بیچے تو دھوکے سے بیچے، مجھ سے کاروبار کرے تو جھوٹ بولے؟ ہے آپ میں سے کوئی جو چاہتا ہے؟ جب آپ یہ نہیں چاہتے کہ یہ سارے برے کام میرے ساتھ نہ ہوں، تو پھر آپ بھی تو کسی کے ساتھ نہ کریں نا۔ کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہی دوسرے مسلمانوں کے لیے پسند کرتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضور اس لیے بھی عظیم ہیں، آپ ایسے قریب ہیں کہ آپ کا مشن نہایت اعلیٰ اور آپ کا نام عظیم تھا۔ آپ نے لوگوں کو گمراہیوں کے اندھیرے سے نکالا، جہالت کی تاریکیوں کو ختم کر کے علم کا نور عام کیا، شیطانیت کا ازالہ کیا، نفرتوں کا کلا کما کیا، باطل کو مٹایا اور حق کو مضبوط کیا۔ جو سخاوت کا طالب ہوا اس نے آپ علیہ السلام کی پیروی کی، جس نے فلاح و کامیابی کو پسند کیا اس نے آپ علیہ السلام کی اقتداء کی، جس نے نجات کا شوق رکھا وہ آپ کی راہ پر چلا۔ آپ کی نماز سب سے خالص، آپ کا روزہ سب سے برتر و افضل، آپ کا حج سب سے کامل، آپ کا صدقہ سب سے بڑھ کر پاک اور صاف، آپ کا ذکر الہی سب سے عظیم ذکر ہے۔ جو آپ علیہ السلام کے سفینہ مبارک میں سوار ہوا وہ جنت پا گیا، جو آپ کے در دولت میں داخل ہوا اسے امن و امان مل گیا، جس نے آپ کی رسالت کی رسی کو تھام لیا وہ سلامت رہا، جس نے آپ علیہ السلام کی پیروی کی وہ ہدایت پا گیا اور گمراہی سے بچا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کے شروع میں نے کہا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر بات کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں نبی پاک والد کے طور پر کیسے تھے، بحیثیت والد کیسے تھے۔ آج بہت بڑی تعداد میں یہاں ایسے لوگ موجود ہوں گے جو والد ہوں گے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی پاک بحیثیت والد کیسے تھے، اور اولاد اور والد کا جو رشتہ ہے نا، اللہ اکبر، دنیا میں ایسا بے لوث رشتہ کوئی اور نہیں ملتا۔ رشتے تو بہت ہیں دنیا میں، مگر ان تمام رشتوں میں ایک رشتہ ایسا ہے جس کی عظمت، جس کی گہرائی، جس کی شفقت اور جس کی بے لوث قربانی کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے، اور وہ ایک رشتہ ہے باپ کا، والد کا اپنی اولاد سے رشتہ۔ اور سبحان اللہ، کہتے ہیں نا دنیا میں ایک ہی شخص ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے بڑھ جائے، وہ والد ہی ہوتا ہے۔ اور کون چاہتا ہے مجھ سے آگے آپ بڑھ جائیں؟
والد چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے بڑھے، عزت میں آگے بڑھے، دولت میں آگے بڑھے، شہرت میں آگے بڑھے۔ ارے وہ کاندھے پر اس لیے بٹھاتا ہے کہ جہاں تک میری نظر جا رہی ہے میرا بیٹا اور اونچا ہو جائے، اس کی نظر اور دور تک جائے۔ والد کو سایہ دار درخت کہا جاتا ہے، کیوں کہ درخت کے نیچے جب میں اور آپ کھڑے رہتے ہیں تو اوپر والے پتے دھوپ کو سہتے ہیں، اوپر والے پتے گرد اور مٹی کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں، نیچے کھڑے ہونے والے کو سایہ دیتے ہیں۔ ساری زندگی والد یہ کام کرتا ہے، مگر جب یہ والد اللہ اکبر ہمارے پیارے آقا علیہ السلام ہوں تو اب یہ رشتہ صرف محبت کا نہیں، رحمت، عزت اور کردار سازی کی وہ مثال بن جاتا ہے جو رہتی دنیا کے والدین کے لیے روشن چراغ ہے۔ ایک وہ دور تو ذرا یاد کریں، میرے آقا کا دور کیا ہے، جب عرب کے صحراؤں میں بیٹی پیدا ہوتی تھی نا تو صفے ماتم بچ جاتی تھی، والد کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، سارا دن منہ چھپائے گھومتا تھا، سوچتا تھا کہ اس کو بچی کو باقی رکھنا ہے یا زندہ دفن کر دینا ہے۔ جی ہاں، بچی کے پیدا ہونے پر اس طرح ماتم ہوتا تھا، اس طرح تکلیف ہوتی تھی جیسے اللہ نہ کرے کوئی بہت بڑی سزا مل گئی ہے۔ بیٹا پیدا ہو تو جناب تحفے اور دعوتیں ہو رہی ہیں، اور بیٹی پیدا ہونے کو ذلت تصور کیا جاتا تھا۔ قرآن کیا کہتا ہے، اس دور کا حال کیسا تھا؟ اللہ اکبر، قرآن مجید سورہ نحل کی آیت نمبر 58 اور 59 میں فرماتا ہے، اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور غصے سے بھرا ہوتا ہے، اس بشارت کی برائی کے سبب لوگوں سے چھپا پھرتا ہے، کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبائے گا؟ میرے آقا اس دور میں آئے ہیں، قرآن کہتا ہے خبردار یہ کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اب ایسے دور میں نبی پاک وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے بیٹیوں کو عزت دی، ان کی ولادت پر خوشی منائی، ان سے پیار، محبت اور لطف و کرم سے پیش آئے۔ ہمارے پیارے آقا نے تو بیٹیوں والوں کو جنت کی بشارتیں عطا فرمائیں۔ حضور فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جس کی 3 بیٹیاں ہوں، اچھی خدمت کرے، اچھی تربیت کرے، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں حضور کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، آقا فرماتے 2 بیٹیاں ہوں تب بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک اور صحابی عرض کرتے ہیں حضور اگر کسی کی 1 بیٹی ہو، آقا فرمایا 1 بیٹی ہو پھر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے جب اولاد ہونا تو بینگ اے فادر سب سے پہلا اچھا کام یہ کہ ان کے اچھے نام رکھے جائیں۔ آج کل نام کے معاملے میں بھی عجیب ریس لگی ہوئی ہے، نام رکھنا ہے اور یونیک رکھنا ہے، ایسا نام رکھنا ہے جو پورے محلے میں کسی کا نہ ہو، بلکہ اس کا معنی بھی کوئی نہ بنتا ہو، بلکہ معنی غلط بھی بنتا ہوتا تو بھی فکر نہیں ہوتی۔ ارے اللہ کے بندوں، ایسا نام کیوں رکھنا ہے؟ نام وہ رکھیں جو اللہ والوں کے نام پر ہو، ان کی نسبت ملے، ان کی برکتیں ملے، صحابہ کے نام، اہل بیت کے نام۔ تو کوشش کریں اپنے بچوں کے پیارے نام رکھیں، اور سبحان اللہ پھر اولاد کے لیے اچھے رشتے تلاش کرنا یہ والدین کا کام ہے۔ نبی پاک نے بحیثیت والد کیا پیارے رشتے تلاش کیے۔ آپ کے تمام بیٹے جو تھے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں اپنے بچپن کے عالم میں ہی دنیا سے چلے گئے، مگر بیٹیاں جو بڑی ہوئیں نبی پاک نے رشتے کہاں کیے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کی شادی نبی پاک نے ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ سے فرمائی، اور سبحان اللہ میرے آقا ان کی تعریف میں فرماتے اس نے جو مجھ سے بات کہی سچ کہی، جو وعدہ کیا پورا کیا، وہ ایسے سبحان اللہ اچھے انسان تھے۔ اور اس کے بعد نبی پاک نے سبحان اللہ حضرت رقیہ کا جہاں تک تعلق ہے ان کی شادی کس سے کی؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت رقیہ کا جب وصال ہو گیا، حضرت ام کلثوم کی شادی پھر نبی پاک نے حضرت عثمان سے کی، اور فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک ان کا انتقال ہوتا تو اپنی ساری بیٹیاں عثمان بن عفان کے نکاح میں دے دیتا۔ کیا شاندار ہستی ڈھونڈی۔ آقا فرماتے ہیں کہ میری امت میں سب سے زیادہ پیکر شرم و حیا اور معزز و مکرم عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور سبحان اللہ جب بات آتی ہے بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی تو نبی پاک نے ان کا رشتہ کس سے کیا؟ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے۔ اب مجھے اور آپ کو سیکھنے کے لیے کیا مل رہا ہے؟ میں نے کہا تھا نا ہم بیان بھی کرتے رہیں گے، اپنے لیے سیکھنے کے مدنی پھول بھی لے کر جاتے رہیں گے۔ سیکھنے کو یہ مل رہا ہے، ہم بھی تو اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ مال کتنا ہے، خاندان کیسا ہے۔ لڑکے والے کیا دیکھ رہے ہیں؟ جہیز کتنا ملے گا، اچھا لڑکی خوبصورت ہے کہ نہیں، پڑھی لکھی ہے کہ نہیں، 3-4 چیزیں دیکھنی ہیں بس۔ اچھا لڑکا ڈھونڈنا ہے، دکھتا کیسا ہے، پیسہ کتنا ہے، کماتا کیا ہے، خاندان کون سا ہے، کوئی بڑی برائی تو نہیں۔
اچھا ہمارے نزدیک بھی بڑی برائی ہم نے اپنی مرضی کی بنائی ہوئی ہے. شرابی تو نہیں, جواری تو نہیں, نشہ تو نہیں کرتا, یہ 3-4 چیزیں ہیں. یقیناً شراب پینا حرام, مگر آپ کو پتا ہے نماز نہ پڑھنا اس سے بڑا حرام ہے. آج تک کسی نے سوچا کہ ہم نے نمازی لڑکے سے شادی کرنی ہے یا با پردہ عورت سے, لڑکی سے ہمارے بچے کی شادی کرنی ہے؟ ان تمام چیزوں میں سب سے بڑھ کر چیز میں آپ کو بتاؤں جو چیک ہی نہیں ہوتی ہے, وہ ہے ایمان, وہ ہے عقیدہ. آپ اپنے بیٹے کی شادی اگر کہیں کر رہے ہیں تو وہ لڑکی آنے والے دنوں میں آپ کی آنے والی اولاد کی ماں بننے والی ہے. اس کا عقیدہ کیا ہے, اس کا ایمان کیا ہے, اس کی پاکیزگی کا عالم کیا ہے؟ بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ عظیم خاتون ہیں, اللہ اکبر, کہ جو اپنے بچے کو جھولا دیتی تھی تو قرآن سنایا کرتی تھی. حسنین کریمین کو اللہ اکبر کس شاندار انداز سے انہوں نے تربیت کی. مگر آج کیا ہم یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں؟ پلیز, میں ماں باپ سے بات کر رہا ہوں. بینگ اے پیرنٹس, یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے ایسی لڑکی ڈھونڈے جو آنے والی نسلوں کی بہترین ماں بنے. بلکہ میں ان نوجوانوں سے بات کرنا چاہتا ہوں جن کی شادی ہونے والی ہے, اپنے بچوں کے لیے ایسی ماں ڈھونڈو, کیونکہ ماں بچوں کی پہلی درسگاہ ہے. ماں با پردہ ہے, با حیا ہے, ایمان والی ہے, پھر دیکھیں بچوں میں بھی نیکی جاری رہے گی. بالکل اسی طرح اگر آپ اپنی بچی کے لیے لڑکا تلاش کر رہے ہیں تو آپ نے تو اپنی بچی کو دین سکھایا, پردہ سکھایا, اللہ رسول کی محبت, صحابہ اہل بیت کی محبت دکھائی, اور اب اس گھرانے میں بچے کے ساتھ شادی کر دی کہ جہاں پردہ ہی نہیں ہے, جہاں بے حیائی ہے. اچھا جہاں پر اولیاء کرام کے بارے میں الٹی باتیں ہو رہی ہیں, صحابہ کے بارے میں غلط باتیں ہو رہی ہیں, آپ نے دیکھا ہی نہیں. آپ نے تو یہ دیکھا کماتا کتنا ہے, اچھا پھر یہ بھی نہیں دیکھتے کماتا کتنا, یہ کوسچن مارک ہے, کہاں سے کماتا ہے. یہ سوچا اگر حرام کما رہا ہے تو آپ کی بیٹی کو حرام کھلائے گا نا, آنے والی نسلوں کو بھی حرام کھلائے گا. اور معاذ اللہ اگر سود کا کام کرتا ہے تو پھر یہ تو اللہ سے جنگ ہے. ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ مالدار ہے کہ نہیں, یہ تو سوچو مال آ کدھر سے رہا ہے. پلیز وی ہیو ٹو چیک آور پریورٹیز. کیا شاندار رشتے نبی پاک نے اپنی بچیوں کے کیے, ساری دنیا کے لیے ایک مثال ہے. ایک بات آج یاد رکھ لو, اور میں ان نوجوانوں سے, میری بہنیں بھی مجھے سن رہی ہوں گی, اللہ کرے آپ کے جن کے رشتے نہیں ہوئے اچھے اور نیک خاندانوں میں رشتے ہوں. ایک پریورٹی یاد رکھنا, رشتہ اس سے کرنا جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے. یاد رکھنا جو رب کو راضی رکھے گا نا, اللہ اس کی آنے والی زندگی میں اسے راضی کر دے گا. اور آپ نے رشتہ وہاں کیا جو رب کو ناراض کرنے والا ہے, رزلٹ کے لیے پھر آپ تیار رہیے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فادر ہونے کی حیثیت سے, والد ہونے کی حیثیت سے کیا شاندار انداز پیش کیا. کاش یہ بات ہم سمجھ سکیں. اور اللہ اکبر, بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کیسا تھا. ایک جگہ فرماتے ہیں بے شک فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, مجھے وہ چیز تکلیف دیتی ہے جو اسے دیتی ہے. اللہ اکبر, بی بی فاطمہ جب نبی پاک کے پاس آتی نا تو حضور اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے, ان کے ہاتھوں پر بعض اوقات بوسہ دیتے, اپنی جگہ بٹھاتے, اور نبی پاک علیہ السلام بی بی فاطمہ کے پاس جب جاتے وہ ادب سے کھڑی ہو جاتی اور حضور کے ہاتھوں کا بوسہ دے کر اپنے پاس بٹھاتی. یعنی رہتی دنیا کو یہ پیغام دیا کہ بیٹیوں کے ساتھ پیار کیسے کرنا ہے, اولاد کو عزت کیسے دینی ہے. بعض اوقات والدین یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری عزت نہیں کرتی, ہماری اولاد جو ہے ہمیں ہماری رسپیکٹ نہیں کرتی. لیکن یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ بھی ان سے محبت سے پیش آتے ہیں کہ نہیں. بعض والدین اتنے سخت ہوتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے اس قدر شدت کرتے ہیں. میں نہیں کہتا اولاد کو ڈس رسپیکٹ کی اجازت ہے, والدین جتنی سختی کریں اولاد کو ادب کا ہی درس ہے. مگر آج کے دور میں والدین